اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا پیش کریں گے کہ جس کے صدقے، جس کے وسیلے سے اللہ رب العزت آپ کے قرض ادا فرمائے گا اور آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ عیاشی نے عبداللہ بن سنان سے روایت کی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، جیسے امام کی نگاہ مجھ پر پڑی اور امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی دعا نہ تعلیم کروں کہ جس سے تمہارے قرض خدا ادا کرے اور تمہارے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو راوی کہتا ہے میں نے کہا فرزند رسول مجھے تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اب دیکھیے امام ہوتا بھی وہی ہے کہ جو آنے والے کی ضرورت اس کے چہرے سے پڑھ لے، اسے سب معلوم ہو جائے کہ یہ شخص کس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اور بعید نہیں وہ راوی آیا ہی اس نیت سے ہو کہ جا کر میں امام کی خدمت میں عرض کروں کہ اے فرزند زہرا میرے مالی حالات بہت تنگ ہیں اور میں مقروض ہوں، آپ میری کوئی مدد کریں، مجھے کوئی دعا تعلیم کریں۔ تو جیسے ہی وہ امام کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے اس سے یہی فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی دعا نہ تعلیم کروں کہ جس سے اللہ تمہارے قرض ادا کرے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے فرزند زہرا مجھے اس کی بہت سخت ضرورت ہے، میرے حالات بہت تنگ ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں میں تمہیں یہ دعا تعلیم کر رہا ہوں، اس دعا کو آپ نے صبح کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا ہے۔ وہ دعا یہ ہے جو صادق آل محمد نے بتائی، فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے توکلت علی الحی القیوم الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من البؤس والفقر ومن غلبۃ الدین والسقم واسألک ان تعیننی علی اداء حقک الیک والی الناس۔ یہ صادق آل محمد کی بتائی ہوئی دعا، اس کو انشاءاللہ آپ صبح نماز کے بعد روزانہ پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے قرض ادا فرمائے گا، آپ کی جتنی مشکلات ہیں اللہ رب العزت حل فرمائے گا۔ اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور دیگر دوسرے علماء نے اس روایت کو یوں بیان کیا، اس دعا کو جہاں پر ومن غلبۃ الدین ہے یہاں سے انہوں نے کہا اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے یوں پڑھنا ہے ومن غلبۃ الدین فصلی علی محمد وآلہ وانی اداء حقک الیک والی الناس۔ یہ فرق ہے، باقی اوپر سے دعا سیم ہے کہ جس طرح آپ نے شروع سے پڑھا ویسے پڑھیں گے، آخر میں جب آپ یہاں پہنچیں گے ومن غلبۃ الدین یہاں سے آپ نے پھر والسقم کی بجائے آپ نے یوں پڑھنا ہے اگر دوسرے طریقے سے پڑھیں جیسے شیخ طوسی اور دیگر علماء نے روایت کی ہے کہ یہاں سے پھر آپ یوں پڑھیں گے ومن غلبۃ الدین فصلی علی محمد وآلہ وانی اداء حقک الیک والی الناس۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کی جو مشکلات ہیں اس کو حل فرمائے، اور جتنے مومنین مقروض ہیں اللہ رب العزت غیب سے ان کے قرض ادا فرمائے۔